مومنین حضرات، جناب کے سامنے خطیب اہل بیت، خطیب نوجوان عزت مآب حافظ سید اون عباس شیراز صاحب خطاب فرمیسن فوراً بعد زینت و ذاکرین مصور غم شبیب صف ذاکرین پورے ملک مصاحب دے حوالہ لکھ بہت بڑا نا جناب مار غلام عباس جپا تشریف لا چکے شیراز صاحب دے بعد خطاب فرمیسن انہاں دے بعد عزت مآب ذاکر غلام عباس نجم اور آخر تے سلطان و ذاکرین سید نجم الحسن شاہ صاحب نو تک تابوت پاک برآمد کرائسن ماتمداری ہو سے صلوات محمد و آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعب قوسین ولیہ الدارین، جد الحسن والحسین نورین طیبین صدیقین نیرین، ابی القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقولہ الحق، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات محمد و آل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران امام حسین علیہ السلام، جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی یا اللہ کے قرآن سے ہوگی یا آل محمد کے فرمان سے ہوگی، صرف اور صرف توجہ کا طالب ہوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، توجہ میری جانب رہے نیاز حسین، ذکر ہے محمد و آل محمد کا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری جانب رہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
تفسیر البیان میں علامہ سید ہاشم بحرانی نے جملہ لکھا، انہوں نے فرمایا 2 طرح کے اسلام واضح ہو گئے، ایک ادھورا اسلام، ایک مکمل اسلام۔ دونوں طرح کے اسلام میں فرق ہے، ادھورا اسلام اور ہے، مکمل اسلام اور ہے۔ ادھورا اسلام وہ ہے جو شیطان کی پیروی کرے، مکمل اسلام وہ ہے جو امام کی پیروی کرے۔ بھائی جان آ گئے، بڑی توجہ۔ مکمل اسلام اور ادھورا اسلام۔ مکمل اسلام کیا ہے کہ جو امام کی پیروی کرے۔ قرآن میں سورہ الاعراف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ زمین مجھ اللہ کی ہے، مالک میں اللہ ہوں، طاقت مجھ اللہ کی ہے، حاکمیت مجھ اللہ کی ہے، زمین و زمن اللہ کے ہیں، چنین و چنا اللہ کے ہیں، مکین و مکان اللہ کے ہیں۔ جب حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ فرما رہا ہے، پھر وارث بھی میں اللہ بناؤں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی جو وارثوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے وہ مکمل اسلام والے، جو وارثوں کو نہیں پہچانیں گے وہ ادھورے اسلام والے۔ وارث کون ہیں؟ جو توحید بتائیں گے۔ وارث کون ہیں؟ جو نبوت بتائیں گے۔ آئیے علی کے دربار میں، علی کے دروازے پر آئیے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی ذات کا مقام کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے۔ یہ وارث بتائیں گے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ نہج البلاغہ میں علی ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ زبانیں تیری حمد بیان کر ہی نہیں سکتی، عادات تیری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ وارث ہی بتائیں گے رسالت کا مقام کیا ہے، کیونکہ رسول 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ زیادہ دیر زحمت نہیں ذاکر صاحب کو، لیکن صرف اور صرف اپنی آیت جو میں نے موضوع بنائی ہے اس کی تفصیل میں 2 یا 4 منٹ کی گفتگو باقی۔ عزیزان محترم، رسول کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ یعنی 2 چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو 2 چیزیں تھام لے گا وہ مکمل اسلام والا ہے۔ جو 2 چیزیں میں سے ایک چیز تھام لے، ایک چھوڑ دے، وہ ادھورے اسلام والا ہے۔ اور قرآن میں سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا۔ ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے، یعنی قرآن کتاب ہے۔ جتنا قرآن طیب اتنا وارث طیب، جتنا قرآن پاک اتنا وارث پاک، جتنا قرآن لا ریب اتنا وارث لا ریب۔ قرآن بھی طاہر، وارث بھی طاہر، قرآن بھی طیب، وارث بھی طیب، قرآن بھی بے مثل، وارث بھی بے مثل، قرآن بھی بے مثال، وارث بھی بے مثال۔ قرآن بھی اللہ کا، وارث بھی اللہ کا۔ قرآن محمد کے دل میں، وارث محمد کے دل میں۔ قرآن محمد کی زبان، وارث کی تعریفیں محمد کی زبان۔ قرآن پڑھنا عبادت، وارث کا ذکر کرنا عبادت۔ قرآن دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اجنالے لوک والو، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے، علی علی کرنے کے لیے ابو ہونا چاہیے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
ادھورا اسلام اور مکمل اسلام. ادھورا اسلام وہ جس نے وارث کو نہیں پہچانا. وارث کون؟ جو قرآن کے عالم. وارث کون؟ جو کائنات کا علم رکھنے والے. عزیزان محترم، ہم تو وارثوں کے ماننے والے ہیں، وارثوں کا دامن پکڑ کے کھڑے ہیں، وارثوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان سے روایت سنن نسائی میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے. صحابی رسول محمد عربی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے ہم نے حق سنا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے حق دکھائیے، آپ مجھے حق دکھائیے. نبی نے فرمایا میرے سنی شیعہ سامعین، نبی محترم نے، صاحب لولاک نے، وجہ تخلیق کائنات نے، سید الانبیاء نے اپنے صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد امیر المؤمنین نکتہ بائے بسم اللہ تاج الاوصیاء ثواب الاعمال جہد المؤمنین باب حتہ دابر اللہ ذاکر ذکر خدا رحمت دو عالم کا جانشین صدیق اکبر ضامن اکبر فاتح عالم کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ مولود کعبہ بدر کا فاتح احد کا فاتح خیبر کا فاتح حسنین کا پاک بابا آیا. نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اٹھ، علی مع الحق والحق مع علی. مکمل اسلام، ادھورا اسلام. دو جملے فضیلت کے رہ گئے. توجہ ہے صاحبان؟ عزیزان محترم، یہ مرکز علم ہیں کیونکہ قرآن کے عالم ہیں. قرآن رٹنے کی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن کہہ رہے ادھورے اسلام میں نہ جاؤ، وہ شیطان کا راستہ ہے. مکمل اسلام میں آؤ، وہ امام کا راستہ ہے. کیونکہ علم گمراہ نہیں ہونے دیتا. کتنا علم، توجہ ہے یہ نہیں؟ شیعہ سنی کتابوں کی ضمانت. کتب میں لکھا ہوا ہے مدینہ میں ایک ناد بجانے والا، سنکھ بجانے والا، ایک ملنگ یہودی عالم مدینہ کی گلی میں بجا رہا ہے سنکھ. دو صحابی امیر کائنات کے ساتھ موجود. کہ مولا یہ جو سنکھ ہے اس کی آواز بھی کچھ کہتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہر آواز کا مطلب ہے، ہر آواز کے معنی ہیں. تو مولا اس آواز کا کوئی مطلب ہے؟ علی نے فرمایا بس علی جانتا ہے، بس علی کہ مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو سنکھ ہے اس کی آواز. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم کائنات کا علم رکھتے ہیں. یہ سنکھ کی آواز کہہ رہی ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یحلم کنا رفقا رفقا لولا حلمہ کنا نشکا یا مولانا لا تہلکنا وتدارکنا واستقدمنا واستغوتنا یبن الدنیا محلن محلا تفن دنیا کرنن کرنا کلن موتا کلن دفنا یازا منزا کنزا ہازا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ صدقن صدقا. وارث آل محمد ہیں. آخری جملے فضیلت کے ممبر بھائی جان کے حوالے. توجہ ہے صاحبان کی؟ علامہ ہاشم بہرانی نے ایک جملہ لکھا کیونکہ آج کا دن امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، یہ بھی دین کے وارث ہیں. ایک صحابی رسول ہے بھائی غلام عباس، نام ہے سمسام. سمسام رسول کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ اگر میں یمن والوں کو مسلمان کر دوں مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 100 سرخ اونٹ چاہتا ہوں، یمن والوں کو مسلمان کر دوں گا اور کروں گا بھی مکمل اسلام والا. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. کہ یا رسول اللہ پھر مجھے لکھ دیں. نبی نے کاغذ قلم منگوایا، پوری تقریر کا نچوڑ پیش کر کے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں.
اب جو کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، نبی نے لکھ دیا. نبی نے فرمایا 100 سرخ اونٹ دیے. یہ چلا گیا یمن میں، جا کے اس نے تبلیغ کی. سمسام نے جب یہ واپس آیا، اب رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا چکے تھے. یہ وہاں پہنچا جہاں نبی کے جانشین بیٹھے تھے دنیا والے. اس نے کہا نبی کی تحریر، یہ سامنے نکالو 100 سرخ اونٹ. انہوں نے کہا ہمارے اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے، تجھے 100 سرخ اونٹ کہاں سے دیں؟ جو حیرانگی سے دیکھ رہے ہو، 100 سرخ اونٹ ایسا ہی تھا جیسے آج پراڈو گاڑی ہے، اتنے قیمتی تھے. کہا نکالو 100 سرخ اونٹ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. کہا یہ نبی کی تحریر میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا پھر جا نبی کے گھر والوں کے پاس. ہائے 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 ہائے، میں کچھ کہہ گیا ہوں. جا وارثوں کے پاس. ان الارض للہ، زمین اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادی، وارث اللہ ہی بنائے گا. ان کے دروازے پہ جا. یہ دروازے پہ پہنچا. علی نے فرمایا سمسام رات آرام کر، صبح تجھے میرا حسن، میرا مجتبیٰ 100 سرخ اونٹ عطا کرے گا. اب لوگ حیران ہو گئے کہ علی نے ایک رات ٹھہرایا کیوں؟ 100 سرخ اونٹ تو پورے مدینے میں کہیں نہیں تھے. لوگ دیکھتے رہے، 4 ادھر کھڑے ہیں علی خریدے گا، 4 ادھر کھڑے ہیں علی خریدے گا، 100 پھر بھی پورے نہیں ہوتے. صبح ہوئی، پورا مدینہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا کہ تحریر مصطفیٰ سمسام کے پاس ہے اور علی 100 سرخ اونٹ دے نہیں سکے گا. پھر دین کی وراثت کے دعوے سے یہ دستبردار ہو جائے گا. یا صبح ہوئی، علی کے دروازہ کھلا، ایک شکل میں محمد، کردار میں محمد، طبیعت میں محمد، مزاج میں محمد، صورت میں محمد، صفت محمد، محمد مصطفیٰ کا مجتبیٰ باہر آیا. فرمایا آ سمسام میرے ساتھ. آگے آگے حسن مجتبیٰ، پیچھے پیچھے سمسام، پیچھے پیچھے مدینہ کے اصحاب. ایک پہاڑی کے پاس جا کے حسن مجتبیٰ نے ایک رسی اٹھائی اور سمسام کے ہاتھ میں دے کے کہی جا جتنے اونٹ لینے ہیں لے لے. یا ایک نکلا، 2 نکلے، 3 نکلے، 4 نکلے. پہاڑ سے اونٹ، سرخ اونٹ نکلنے لگ گئے. ساحل نبی کی اونٹنی پہاڑ سے نکل سکتی ہے، کائنات کے وارثوں کے نہیں نکل. آپ سلامت ہیں، آباد و شاد رہیں، کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے. وارث پہچانو. میں نے عرض کیا ادھورا اسلام، مکمل اسلام. ادھورا کون سا ہے، مکمل کون سا؟ یہ جس نے زہر دیا امام حسن مجتبیٰ کو. بس یہ پیغام سن لینا، آج کی مجلس ہو گئی. اس کا نام ہے جودہ ابن اشد بنت اشد بن قیس الکندی، کندی خاندان سے. اس کا بھائی محمد ابن اشد کربلا میں حسین کے قاتلوں سے. اس کا دادا علی سے لڑتا رہا. قبیلہ ایک ہے، الکندی قبیلہ. میرے نوجوان دوستوں میری یہ بات یاد رکھنا، پوری تقریر بھول جانا. مکمل اسلام، ادھورا اسلام. یہ تھے ادھورے اسلام والے. قبیلہ وہی ہے، الکندی قبیلہ، لیکن اسلام مکمل. پہلی شخصیت کا نام ہے حجر بن عدی. قبیلہ یہی ہے لیکن علی پر یقین ہے. دوسرا دعائے کمیل سارے پڑھتے ہیں. کمیل بن زیاد الکندی، قبیلہ کندی ہے مگر دل میں علی کی محبت ہے. رشید بحرانی، علی کا شیعہ، رشید البلا والبغا، بہت مشہور شخصیت. قبیلہ کندی مگر علی پر ایمان. جتنے بھی آل محمد پہ ظلم ہوئے، مارنے والے ادھورے اسلام والے تھے. بس عزادارو ایک جملہ مصیبت کا، بھائی جان کو زیادہ دیر انتظار نہیں. اللہ آپ کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
میرے اہل سنت بھائی ایک نعت پڑھتے ہیں لیکن کبھی نہیں بتاتے نعت کا شاعر کون ہے، نعت کا شاعر اور نعت کا آخری شعر کیا ہے۔ ان نلت یارو الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم من وجہ شمس ضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوس عید الظالمین مع بیت الحرم۔ نعت پڑھتے ہیں، اے باد صبا تو آزاد ہے نا، تو چل سکتی ہے، تجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ اے ہوا جب چلتے ہوئے مدینہ جائے نا، میرے نانے کے روزے پہ جا کے مجھ قیدی سجاد کا سلام کہنا، جو ہائے کر سکتے ہو کہ جا کے صرف اتنا کہہ دینا، اے کائنات کی کلی رحمت میں اکیلا نہیں، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ شام میں قید ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی رسول ہے سہل بن سعدی، 2 منٹ کی مصیبت باقی۔ صحابی رسول کہتا ہے میں حج سے آیا، عجیب منظر شام کا، شام سجی ہوئی، بازار سجے ہوئے، لوگوں کے لباس رنگ برنگے۔ کہ میں نے ایک شامی سے پوچھا، شامی کوئی نئی عید آ گئی ہے؟ شامی کہتا ہے عید نہیں کوئی نہیں آئی، کوئی شریف اجڑ کے شام آئے ہیں۔ کہ شریف اکیلے نہیں آئے، شریفوں کے ساتھ ان کی بیٹیاں قید ہو کے آئی ہیں۔ عزادارو سہل بن سعدی کہتا ہے، صحابی رسول ہے، کہتا ہے میں جلدی سے گیا، میں نے ایک محمل دیکھا، محمل پہ کچاوا کوئی نہیں تھا، ایک 4 سال کی بچی محمل پہ بیٹھی تھی جس کے کان زخمی تھے۔ کہ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی میں محمد عربی کا صحابی ہوں، کوئی خدمت میرے لائق؟ بی بی نے کہا میرے نانے کا صحابی، کوئی بڑی خدمت نہیں، بس اس بندے سے جا کے کہہ جس کے ہاتھ میں میرے بابے والا سر ہے، اسے کہہ سر آگے لے جا، بھیڑ اس طرف چلی جائے گی، زینب کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ ایک منزل بڑھانا عزادارو، میں چھوڑنے لگا ہوں، میں اپنے وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم عزاداران حسین، ایک منزل 2 آیتیں علماء نے لکھی ہیں کہ حسین کا سر نیزے پہ پڑتا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ 2 آیتیں حسین نیزے پہ پڑھتا تھا۔ سارے شام نے قرآن سنا مگر جیسے عتبہ نے سنا ایسے کسی نے نہیں سنا۔ عزادارو مومنہ مائی ہے، گھر میں اپنے قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے کانوں میں آواز لگ، تڑپ کے نیچے آئی، صحن میں دیکھا اس کی 2 بیٹیاں رو رہی تھی۔ بیٹیوں کے قریب آگے کہتی ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا اماں بڑے عرصے بعد شام میں کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے، اماں اس کا قرآن پڑھ کے سن کے رو رہی ہیں۔ ماں نے کہا جلدی کرو میری چادر لے آؤ، میں بازار جاتی ہوں۔ ہائے کرنے کا جملہ یاد آدارو، جب دیکھا نا بیٹیوں نے ماں اور بازار، تڑپ کے بیٹی کہتی اماں کنیز زینب اور بازار، اماں سیدوں کی کنیز اور بازار۔ اپنے لفظوں کا ضامن و نفس محموم میں جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹیوں تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا اماں اس قاری کا قرآن سننے کے لیے جو ہائے کر سکتے ہیں۔ ماں نے کہا تمہیں لگتا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہو ایک بار بازار آ، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ عالیہ قید ہو کے آ گئی۔ عزادارو عتبہ گھر سے نکلی، بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ عتبہ کہتی ہے مجھے قاری نظر نہیں آیا، کبھی میں نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، قاری نظر نہیں آیا، چھوڑنے لگا ہوں ممبر۔ عزادارو عتبہ کی نظر پڑی، ایک نیزہ ہے، نیزے پر ایک سر ہے جس کا چہرہ زخمی۔ عتبہ جلدی سے قریب آئی، اس ظالم سے کہتی ہے ظالماں یہ سر قرآن پڑھتا ہے؟ کہاں صرف 2 دفعہ پڑھتا ہے۔ عتبہ کہتی ہے کب کب پڑھتا
پڑھتا ہے، اللہ جانے کسی کا پتھر کا جگر کوئی نہیں، کہا کب کب پڑھتا ہے قرآن، یہ ظالم جتنا ظالم تھا سر جھکا کے کہتا ہے جب کوئی اس کی بیٹی کو مارے پھر قرآن پڑھتا ہے۔ کہ دوسری بار کب پڑھتا ہے، کہ جب اس کی عالیہ بہن کو رستہ نہ ملے پھر یہ قرآن پڑھتا ہے۔ عتبہ نے کہا آگے سے ہٹ، اب میرے ساتھ بھی یہ قرآن پڑھے گا۔ عتبہ نے نیزے میں ہاتھ رکھا، رو کے کہتی ہے بول میرے ساتھ، اور راہ خدا میں مارے جانے والا آزادہ رو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ نفس محموم والا لکھتا ہے عتبہ نے سر سے چادر اتاری، نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے کہتی اب بول تجھے زینب کی چادر کا واسطہ۔ اور جب زینب کا نام آیا شبیر کے کٹے ہوئے لب ہلے، آواز آئی عتبہ بھرے بازار میں میری زینب کا نام نہ لے، اور میری زینب کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ عتبہ تڑپ گئی میرا مولا حسین۔ حسین نے کہا عتبہ میں اکیلا نہیں آیا، وہ دیکھ بھیڑ میں گھبرائی ہوئی میری زینب۔ عتبہ گئی جناب زینب کے پاس، کہا تیرا پردہ غازی۔ زینب کی آواز آئی عتبہ وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں میرے غازی کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ جی بڑی منظور تے مقبول مجلس، مالک کائنات سادات زامدی کاوش محنت عبادت شمار فرماوے، چودہ خالق تسلوگا دا نیڑے دور ٹور کے آیا عبادت شمار فرماوے۔ اے بھائی لک موڑ امام بارگاہ دی تعمیر صرف رہ گیا پلستر، سارے 9-10 سفر تے گئے ہو، سارے مہربانی کرائے جناب دے سامنے زینت و ذاکرین اندرون ملک بیرون ملک مصائب دے حوالے نال ایک بہت بڑا نا بہت بڑے ذاکر اور بہت بڑے ہی آزادار ہر سال صفحہ ماتم مظلم کربلا وچیندن۔ مالک کائنات بخت اقبال سلامت رکھے، عزت ماب مار غلام عباس جپا خطاب فرمیسن، فوراً باز زینت و ذاکرین عزت ماب ذاکر غلام عباس نجم، اور آخر تے سلطان و ذاکرین سید و ذاکرین سید نجم الحسن شاہ صاحب نو تک تابوت پاک برآمد کریسن ماتم داریوس۔